بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 28 میں خوش آمدید۔ یہ اس باب کا آخری مسئلہ ہے جس میں امام سیبویہ نے اپنے شاگرد سے اختلاف کیا ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وخالف سیبویہ الاخفش فی مثل احمر علما اذا نکر اعتبارا للصفة الاصلیة بعد التنکیر ولا یلزمہ باب حاتم لما یلزم من اعتبار المتضادین فی حکم واحد وجمیع الباب باللام و بالاضافۃ ینجر بالکسر۔ عبارت پڑھ لی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور اختلاف کیا امام سیبویہ نے امام اخفش سے احمر کی مثل میں جب اس کو علم ہو اور اس کو نکرہ بنا دیا جائے اعتبار کرتے ہوئے اس کی اصلی صفت کا نکرہ ہونے کے بعد، اور لازم نہیں آئے گا حاتم کا باب، اس لیے کہ لازم آئے گا اس سے دو متضاد چیزوں کا اعتبار کرنا ایک ہی حکم میں، اور یہ تمام باب لام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ اس کی حالت جری کسرہ کے ساتھ ہوگی۔ عبارت ہم نے پڑھ لی ہے، ترجمہ ہم نے کر لیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس سے پہلے جو گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مسئلہ پڑھا تھا ما فیہ علمیۃ مؤثرۃ اذا نکر صرفا، کہ وہ تمام اسباب جن کے اندر علمیت شرط ہوتی ہے جب وہ نکرہ بن جائیں گے تو پھر وہ منصرف بن جائیں گے۔ یہ جو قاعدہ اور کلیہ تھا جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، یہ جمہور نحویوں کے ہاں متفق قاعدہ ہے، لیکن علامہ ابن حاجر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں خالف سیبویہ الاخفش، یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اس ایک صورت میں امام سیبویہ نے جمہور کے ساتھ مخالفت کی ہے، ایک طرف امام سیبویہ ہے تو دوسری طرف امام اخفش نے جمہور کی ترجمانی کی ہے۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھے کہ امام اخفش کون ہے اور امام سیبویہ کون ہے۔ امام سیبویہ نحو کے بہت بڑے امام ہیں اور امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ یہ اسی امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، لیکن اس خاص مسئلے کے اندر جو استاد ہے وہ اپنے شاگرد سے مخالفت کر رہا ہے۔ شاگرد کا ووٹ جمہور نحویوں کی طرف ہے کہ جب وہ تمام اسباب جن کے اندر علمیت شرط ہے اگر اس سے علمیت کو ختم کر دیا جائے گا تو وہ پھر غیر منصف کا سبب باقی نہیں رہے گا، لیکن امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کرتے ہیں فی مثل احمر، احمر کی مثل میں۔ اب احمر کی مثل میں آپ یہ دیکھیں کہ احمر کے اندر دو سبب ہیں، ایک تو اس کے اندر وزن فعل ہے اور دوسرا اس کے اندر علمیت ہے۔ حضرت امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے علمیت کو ختم کر دیا جائے تو پھر بھی یہ لفظ غیر منصرف ہوگا۔ یہ لفظ غیر منصرف کیوں ہوگا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ اگر اس کی اصل آپ دیکھتے ہیں احمر تو اس کے اندر وصف ہے، وصفی معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ احمر ہر وہ مرد جس کے اندر سرخی ہو، تو اس کے اندر وصف والا معنی پہلے پایا جاتا تھا، بعد میں اس کو وصفی معنی سے ہٹا کر کسی خاص شخص کا نام رکھ دیا گیا اور یہ علم بن گیا۔ لیکن جب آپ اس کو علم سے نکال دیں گے، اس کو جب آپ نکرہ بنا دیں گے تو پھر اس کے اندر جو وہ پہلے والا وصفی معنی تھا وہ واپس لوٹ آئے گا۔ تو یہاں پر غیر منصف کے دو سبب پائے جائیں گے، ایک اس میں سے سبب تو ہے وزن فعل، دوسرا اس کے اندر سبب پایا جائے گا وہ وصف جو کہ اس کا اصالتاً اصل وضع کے اعتبار سے اس کا ایک وصف اور معنی تھا۔ تو یہ فرماتے ہیں امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب علمیت نکال دیں گے تو جو اس کی اصل وضع والا معنی تھا وہ واپس لوٹ آئے گا۔ یہ حضرت فرماتے ہیں امام سیبویہ نے اختلاف کیا امام اخفش سے احمر کی مثل میں جب وہ علم ہو اذا نکرہ اور اس کو نکرہ بنا دیا جائے اعتبار کرتے ہوئے اس کی اصلی صفت کا، کیونکہ اگر اس کی اصلی صفت کو دیکھتے ہیں تو اصلی صفت وہ وصفی معنی والی ہے تو وہ واپس لوٹ آئے گی، اور پھر دو سبب پائے جائیں گے، ایک اس میں وصف ہوگا اور دوسرا اس کے اندر وزن فعل ہوگا بعد تنکیری نکرہ ہونے کے بعد۔ ولا یلزم باب حاتم، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ کے، جو باقی جمہور علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب ایک مرتبہ وصفی معنی کو ختم کر کے اس کو علم بنا دیا، جب علمی معنی سے اس کو ختم کر کے جب اس کو نکرہ بنائیں گے تو وصفی معنی دوبارہ واپس اس کے اندر نہیں لوٹے گا۔ یہ جمہور حضرات یہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ جمہور حضرات جو ہیں وہ امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک اعتراض کرتے ہیں، اور پھر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جو ٹھیک ہے ان کا ایک مسئلہ جمہور کے خلاف ہے، لیکن جو آپ امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اعتراض کریں یہ اعتراض بھی درست نہیں ہے، اس لیے یہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ پہلے آپ اعتراض دیکھ لیں۔ اعتراض حضرت یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ نے علم سے جب ختم ہوا تھا آپ نے وصفی معنی کے اعتبار کر لیا تھا، تو حاتم کے اندر بھی آپ ایسے ہی کر لیں کہ حاتم کے اندر ایک تو علم ہے کہ ایک مخصوص شخص کا نام ہے جو کہ دور نبوی سے تھوڑا سا عرصہ پہلے گزرا ہے، جن کے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے اسلام بھی قبول کیا تھا، کہ حاتم ایک مخصوص شخص کا نام ہے۔ تو آپ اس کے اندر ایک تو علمیت والا معنی مراد لے لیں اور دوسرا آپ اس کے اندر وصفی معنی مراد لے لیں کہ اس سے مراد ہر سخی ہو جس کے اندر سخاوت والا وصف پایا جاتا ہو۔ جب آپ کے نزدیک علم اور وصف دونوں جمع ہو سکتے ہیں تو آپ حاتم کے اندر بھی ایسے ہی کر لیں،
ایک اس میں بیک وقت دونوں معنی مراد لے کے اس کو آپ غیر منصرف بنا دیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ والا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں حاتم کے باب میں، یہ والا اعتراض درست نہیں ہے۔ اعتراض درست کیوں نہیں ہے؟ اعتراض درست اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں جو علمیت ہے اور وصفیت ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں تو بیک وقت یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو وصف ہوتا ہے نا اس کے اندر ابہام ہوتا ہے، اور جو علم ہے اس کے اندر تعیین ہوتی ہے۔ ابہام اور تعیین ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں، اور امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جمع کیا تھا وصف کو اور علمیت کو، وہ بیک وقت جمع نہیں کیا تھا، بلکہ امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فرمایا تھا احمر میں کہ اگر علمیت ختم ہو جائے گا تو جو وصفی معنی پہلے تھا وہ واپس لوٹ آئے گا۔ حضرت نے یہ قطعاً نہیں کہا تھا کہ علمیت اور وصفیت بیک وقت جمع ہو رہے ہیں، تو اس لیے حاتم کے مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دونوں جو ہیں آپ اس میں بیک وقت علم بھی جمع کر لیں اور اس میں بیک وقت آپ وصف بھی جمع کر لیں۔ یہ حضرت نے فرمایا ولا یلزمہ، اعتراض لازم نہیں آتا۔ کس پر اعتراض لازم نہیں آتا؟ امام سیبوی پر اعتراض لازم نہیں آتا حاتم کے باب میں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس سے اعتراض لازم کرتے ہیں تو اس سے یہ والی بات لازم آئے گی، لما یلزمہ، اس لیے کہ یہ والی بات لازم آئے گی من اعتبار المتضادین فی حکم واحد، ایک ہی حکم ہے، مطلب بیک وقت دو متضاد چیزوں کا اعتبار کرنا لازم آئے گا، جس کے امام سیبوی بھی قائل نہیں ہے۔ تو جس چیز کا امام سیبوی قائل نہیں ہے اس چیز کو لے کے امام سیبوی کے اوپر اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وَجَمِيعُ الْبَابِ بِاللَّامِ وَبِالْإِضَافَةِ يَنْجَرُ بِالْكَسْرِ، یہاں سے ایک آخری مسئلہ جو اس پورے باب کا بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو غیر منصرف ہے اگر اس کے اوپر الف لام داخل ہو جائے یا پھر یہ مضاف بن جائے تو پھر اس کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آئے گی۔ دیکھیں ہم نے غیر منصرف کا یہ حکم یہ پڑھا تھا کہ اس کی حالت جری فتح کے ساتھ آتی ہے، اس کے اوپر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتی، لیکن ایک صورت میں اس کے اوپر کسرہ آ جاتی ہے۔ وہ صورت کون سی ہے؟ کہ جب اس کے شروع میں الف لام داخل ہو یا پھر یہ مضاف بنے۔ جب یہ مضاف بنے گا تو پھر بھی اس کے اوپر کسرہ آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ الف لام کی مثال ہے مررت بالاحمدی۔ اب یہاں پہ دیکھیں احمد یہ غیر منصرف تھا، ایک اس میں وزن فعل تھا، دوسرا اس میں علم تھا، لیکن جب شروع میں الف لام داخل ہو گیا تو اس کے اوپر کسرہ آ گیا۔ اور اسی طرح اگر اس کو مضاف بنا لیا جائے گا مررت باحمدیکم تو اس وقت بھی اس کے اوپر کسرہ داخل ہو جائے گا۔ تو یہاں تک ہمارا یہ پہلا باب مبادیات یہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا باب مرفوعات کو شروع کریں گے۔